السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پارٹ 1 کے اندر ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اس غار کے اندر تیزی سے ہونے لگی، اور ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی ہوش سنبھالا سوالات شروع کر دیے، اما جان میرا رب کون ہے؟ چونکہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو والدہ نے کہا کہ بیٹا آپ کا رب میں ہوں۔ اما جان پھر آپ کا رب کون ہے؟ فرمایا کہ میرا رب آپ کے والد آدر ہے۔ اچھا اما جان پھر میرے والد آدر کا رب کون ہے؟ تو فرمانے لگی کہ بیٹا ان کے رب بادشاہ نمرود ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوال اٹھایا، اما جان پھر نمرود بادشاہ کا رب کون ہے؟ تو والدہ نے اس کو خاموش کرانا شروع کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر سے کہا کہ جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ وہ دین کو اور حکومت کو بدل دے گا، وہ یہی بچہ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ رات کا وقت ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا، اس کی روشنی کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ میرا رب تو یہ ستارہ ہے جس کی روشنی تیز ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی روشنی مدھم پڑنا شروع ہوئی اور اس کے مقابلے چاند کی روشنی ستارے سے زیادہ نظر آنے لگی، تو کہنے لگے جو کمزور اور زوال پذیر ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ میرا رب ستارہ نہیں، میرا رب تو یہ چاند ہے جو سورج ستارے سے زیادہ روشنی لیے ہوئے۔ چنانچہ کچھ وقت گزرا کہ چاند کی روشنی بھی مدھم پڑنا شروع ہو گئی اور اس کے مقابلے میں سورج طلوع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو یہ سورج ہے جو سارے جہاں کو روشن کیے ہوئے ہے۔ لیکن جیسے ہی سورج کو زوال آنا شروع ہوا اور سورج غروب ہونا شروع ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب نہ یہ ستارہ ہے، نہ یہ چاند ہے اور نہ یہ سورج ہے، کیونکہ یہ سب کے سب زوال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں تو اس کو خدا مانتا ہوں جو اس دونوں ان سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز کا انکار کر کے اس وقت اپنے رب کو پہچان کر اس کا اقرار کیا تھا، کہا کہ میرا رب تو رب ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب